بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ زکوٰۃ کے مصارف کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ زکوٰۃ کے مصارف سے مراد یہ کہ یہ وہ افراد ہے کہ جن کے اوپر آپ زکوٰۃ جو وہ دے سکتے ہیں، ان افراد کو جو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 7۔ ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 فقیر ہو، نمبر 2 مسکین، نمبر 3 عامل۔ عامل سے مراد یہ کہ جس کو زکوٰۃ لینے کے لیے مقرر کیا گیا تو آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ جو زکوٰۃ جس کو مقرر کیا گیا ہے اس کو جو آپ زکوٰۃ دیں گے تو وہ جو ہے وہ عامل کہلاتا ہے، تو عامل۔ نمبر 4 رکاب یعنی غلام کو بھی جو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 5 غارم، نمبر 6 فی سبیل اللہ، نمبر 7 ابن سبیل۔ انشاءاللہ ہر ایک کی وضاحت انشاءاللہ آئے گی۔ وہ کتنے افراد ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ وہ 7 ہیں۔ نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، نمبر 3 عامل، نمبر 4 رقاب یعنی غلام، نمبر 5 غارم، اور نمبر 6 فی سبیل اللہ، اور نمبر 7 ابن سبیل۔ اب ہم تعریفات سن لیتے ہیں کہ فقیر شرعی اعتبار سے جو اس کو کہتے ہیں تو فقیر وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو مگر اتنا نہ ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے، یا نصاب کی قدر تو ہو مگر اس کی حاجت اصلیہ یعنی جو ضروریات زندگی میں مستغرق ہو یعنی گھیرا ہوا ہو۔ اسی طرح اگر مدیون ہے، مطلب جس کے اوپر قرض ہوتا ہے اس کو مدیون کہتے ہیں، مقروض ہے اور دین قرضہ نکالنے کے بعد نصاب باقی نہیں رہتا تو بھی یہ کیا کہلائے گا؟ تو بھی یہ فقیر ہے، اگرچہ اس کے پاس ایک تو کیا کہیں نصاب موجود پھر بھی وہ کیا کہلائے گا؟ شرعی فقیر ہی کہلائے گا، کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو مگر اتنا اس کے پاس نہیں کہ وہ نصاب تک پہنچے، یا اس کے پاس اتنی رقم ہے وہ نصاب تک پہنچتی ہے لیکن قرض ہے، قرض نکالنے کے بعد وہ رقم ہی اتنی باقی نہیں بچتی، تو بھی کیا کہلائے گا؟ تو بھی وہ فقیر ہی کہلائے گا۔ دوسرا ہے مسکین۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج کہ لوگوں سے سوال کرے اور اسے سوال کرنا حلال۔ فقیر کو بغیر ضرورت اور مجبوری کے سوال کرنا جو ہے وہ حرام۔ ایک فقیر ہوتا ہے، ایک مسکین ہوتا ہے۔ مسکین کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، فقیر کے پاس کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہوتا ہے لیکن وہ نصاب تک نہیں پہنچتا۔ جو فقیر ہے یہ بغیر ضرورت کے جو اس کو سوال کرنا یہ حرام ہے۔ مسکین جو ہے وہ سوال کر سکتا ہے، وہ جو ہے وہ سوال کرے گا تو اس کے لیے سوال جو ہے وہ یہ حلال۔ لیکن آج کل کا معاملہ جو ہے وہ بہت مختلف ہے۔ آپ کو اکثر ایسے لوگ ملیں گے کہ جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اب یقین جانے وہ مسکین ہوتے ہی نہیں، پھر ان کو آیا یہ سوال کرنا ان کے لیے جائز ہوا؟ ناجائز ہوا۔ ان کے لیے سوال کرنا ہی جائز نہیں ہوا کیونکہ وہ مسکین نہیں ہے، وہ تو فقیر ہے۔ فقیر کو جو ہے وہ بغیر حاجت کے سوال کرنا یہ حرام۔ اب یقین جانے لوگوں نے کاروبار بنایا ہوا، اتنی رقم کھلے لینے تھے، میں کہیں گیا ہوا تھا تو ایک بندے کو 5000 کے کھلے لینے، اس نے ایک فقیر کو روکا، وہ بھی سمجھدار بندہ تھا، اس نے کہا آپ مجھے کھلے دے دیں، ایسا کریں آپ جو وہ 50% سے کاٹ، اس نے 5000 کا کھلا دے دیا۔ اندازہ لگائیں ایسا شخص پر جو وہ لفظ مطلب یہ کہ آپ اس کو ایک ایسا فقیر جس کے پاس 5000 کا نوٹ جو ہے وہ 5000 پہ کھلے، اب کیس پتہ نہیں کتنا ہے، باقاعدہ لوگوں نے کاروبار بنایا ہے۔ ایک بہت زیادہ مشہور بھی ہوا تھا اس بات پہ کہ اس کو جو انگلش زبان بھی بولنے آتی تھی لیکن وہ بھکاری تھا، وہ ایک دن کے اندر جو وہ لاکھوں روپے کما دیتا، وہ بولتا ہے مجھے کمانے کی کیا حاجت، جب مجھے لاکھوں روپے مل رہے ہیں تو میں کیا کماؤں؟ اس کا بنگلہ دیں گے، اس کے پاس گاڑی جو وہ اس کو اسٹاپ پر آتی تھی، کھلیا اس کا بالکل فقیر والا، اسٹاپ پر آتی گاڑی، کار آتی اس میں آتا اور اترتا اور بھیک مانگنا شروع کر دیتا، پھر شام کو وہی کار جو اس کی اپنی ذاتی کار تھی وہ اس کو آتی لینے، وہ بیٹھ کے گھر جاتا اور اس پر باقاعدہ جو وہ ایک چھاپا پڑا، اور جب اس کا گھر دیکھا عالی شان قسم کا بنگلہ بنا ہوا، کہا میرے پاس اتنے پیسے ہوتے میں سوچتا ہوں یہ پیسے میں رکھوں کہاں رکھوں۔ ایسے شخص فقیر نہیں ہو، اپنا مال جو وہ دیکھ بھال کے خرچ، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرے۔ مسکین جو ہے نا اس کو سوال کرنا جو ہے، اب مسکین جس کے پاس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہ ہو یہ شاذ و نادر ہے۔ ہاں ہو بھی سکتا ہے اس طرح کے علاقے ہیں کچھ ایسے کہ وہاں پر شاید ایک دن کا کھانا پینا نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ بالکل مسکین کوئی نہیں ہوگا، ہو سکتے ہیں لیکن وہ ڈھونڈنے سے ملیں گے اور وہ شخص جو ہے وہ اپنا ظاہر بھی نہیں کرے گا۔ ایسے افراد جو اکثر ظاہر بھی نہیں ہوتے، تو اپنا جو زکوٰۃ دینی ہے نا، زکوٰۃ دینی ہے دیکھ بھال کے لوگ بیواؤں کو دے دیتے۔ اب ہمارے زندگی میں پریکٹیکل بہت کچھ دیکھا ہے ہم نے، ایک بیوہ ہے اس کے ملکیت میں جو ہے نا 3-4 مکان ہے، ہر سال وہ زکوٰۃ لیتی ہے، لوگوں کو کہتی ہے میں بیوہ ہوں تو لوگ کہتے ہیں بیوہ ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بیوہ جو ہے وہ زکوٰۃ سے مستحق، ایسا نہیں ہے۔ فقیر ہوگی مطلب یہ جو 7 قسمیں بیان کی گئی اگر ان میں سے کوئی صورت پائی جائے گی تو اس کو دی جائے گی نا، ورنہ ہر بیوہ کو زکوٰۃ تھوڑی دی جائے گی، ہر ایک بیوہ کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ بیوہ کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے پاس مال ہوتا ہے، ان کے پاس سونا ہوتا ہے، ان کے پاس چاندی ہوتے ہیں، ان کے باقاعدہ سسٹم سارا چل رہا ہوتا ہے اور جا کے لوگ اس کو اٹھا کے دے دیتے، ان کی زکوٰۃ ہوگی نہیں ہوگی، زکوٰۃ دینی ہے دیکھ کر دینی۔ انشاءاللہ اگلے جو مصارف ہے اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین سے کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔